اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ہمارے لنک سے بالکل ہٹ کے ہے۔ آپ نے پریوں کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہوگی، مگر آج میں وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ہمارے پہ خود بیتی ہے اور سچی کہانی ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں پری کیسی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے، لوگ طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا کرتے ہیں۔ تو میں آج اپنی نجی کہانی سناتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ خوشبو لگانے سے اگر کوئی آدمی خوبصورت ہو اور زیادہ خوشبو یوز کرے تو اس کے اوپر پریاں جو ہے فدا ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم میں کیسا ہوں نہیں ہوں، مگر میں جب 10 سال کا تھا تب کا واقعہ ہے۔ میں اپنے نانی کے گھر کٹھیار ڈسٹرکٹ کے سکٹ گاؤں میں رہتا تھا۔ تو وہاں پہ ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ میں اپنے ماموں کا بکریاں چرانے کے لیے کھیتوں میں گیا ہوا تھا۔ ایک مجھے کچھ محسوس ہوا کہ کسی نے میرے جسم کو پکڑ کر جھکجھوڑ دیا، مگر میں یہ نارمل سی چیز سمجھ کر میں کچھ بولا نہیں، نہ گھر میں کسی کو بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں سو رہا تھا اور سوتے سوتے بچھاون سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک پری جو ہے اپنے کندھے پہ مجھے بٹھا کر، پیٹھ میں بٹھا کر اڑا کر لے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم مجھے بہت پسند ہو، تمہیں میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور تم سے شادی کروں گی۔ تو میں تو یہ سن کر گھبرا گیا کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، 10 سال کا لڑکا تھا۔ تو میں بہت ان سے گزارش کرنے لگا کہ ایسا مت کرو، ہمارا کیا ہوگا۔ بہت سمجھایا انہوں نے مگر میں نہیں مانا۔ تنگ آ کر اس نے غصے میں مجھے سکٹ کے پشچم میں ایک بوروا ندی نام کا ایک ندی ہے، اس گاؤں کے کنارے جو ایک بڑ کا پیڑ تھا، اسی بڑ کے پیڑ کے اوپر انہوں نے 2 بجے رات میں مجھے بٹھا کر بھاگ گئی غصے میں۔ اب جب مجھے ہوش آیا کہ میں پیڑ پہ کیسے آ گیا تو بہت گھبرایا۔ دیکھا چاروں طرف سنسان تھا، کہیں کسی آدمی کا نام و نشان نہ تھا۔ بہت بری طرح سے ڈر گیا۔ ڈرنے کے بعد کسی طرح ہمت کر کے میں پیڑ سے نیچے اترا۔ اب پیڑ سے نیچے اترنے کے بعد میں سیدھا اپنے ماموں کے گھر کا رخ کیا۔ دھیرے دھیرے اپنے سکٹ گاؤں کی طرف جب بڑھا تو دیکھ رہا ہوں کہ آگے سے بہت سارا ہجوم چلا آ رہا ہے آدمیوں کا۔ میں اور دیکھ کے ڈر گیا کہ یہ کون سا واقعہ ہے۔ جب نزدیک آیا ہجوم کے تو دیکھ کر میں تھوڑا تسلی ہوئی، کیونکہ وہ سارے ہمارے نانی کے اور ماموں کے خاندان کے لوگ تھے جو مجھے تلاش رہے تھے کہ وہ ایک کہاں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے وہ لوگ گھر پکڑ کے لے گئے تو کہاں تھا۔ میں کسی سے کچھ بولا نہیں، میں بولا کہ مجھے پہلے گھر لے چلو، میں تسلی سے سونا چاہتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ اس کے بعد میں وہاں سے گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد ہماری والدہ بھی بہت پریشان تھی، انہوں نے بہت کچھ پوچھا۔ میں نے کہا کہ مجھے ابھی کچھ مت پوچھو، بس مجھے سونا ہے۔ پھر ماں تو گھبرائی ہوئی تھی، بس دیکھ لیا کہ ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا تو وہ اور زیادہ ضد نہیں کی،
اور مجھے سونے کے لیے میں نے بستر پہ لٹا دیا۔ اس کے بعد میں آرام سے بستر میں سو گیا۔ ڈر کے مارے رات میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد کا واقعہ میں آپ کو اگلے حصے میں سناؤں گا۔ یہ کہانی کچھ بڑی ہے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھائی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور میں جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یا آپ کے پاس ڈائریکٹ بھیجتا ہوں تو بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے پاس شیئر کریں، اور بہت جلدی اس کہانی کا دوسرا حصہ آپ کے اسی دن اگلے ہفتے آپ کے سامنے نشر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ شب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔